رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تعلیم دی، کس طرح ایک انسان اس نیت کے ساتھ خرچ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اور خفیہ صدقہ کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں اپنا مال لے کے نکلا اور کہتا ہے لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، آج رات میں صدقہ کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے دیکھیے، صدقہ لے کے نکلا اور ایک چور کو صدقہ دے کے واپس چلا گیا۔ تو لوگوں نے باتیں کی، دیکھیے رات کو ایک آیا تھا اور چور کو صدقہ دے کے چلا گیا۔ وہ پھر کہتا ہے آج رات میں پھر صدقہ کروں گا، کیونکہ میرا مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ رات کے اندھیرے میں میں تو پہچان نہیں سکا یہ چور ہے یا کوئی اور ہے۔ دوسرے دن وہ صدقہ لے کے نکلا اور اس نے ایک بدکار عورت کو صدقہ دیا اور واپس چلا گیا۔ لوگوں نے پھر باتیں کی کہ دیکھو رات کو کس کے ہاتھ پہ صدقہ کیا۔ وہ پھر یہ خواہش کرتا ہے آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ تیسری رات بھی جب اس نے صدقے کی نیت سے نکلا، ایک امیر اور غنی آدمی کے ہاتھ پہ صدقہ کر کے واپس چلا گیا۔ لوگوں نے پھر باتیں کی، اس کا ایک ہی سوال تھا، اللہ تیری ہی تعریف، میں نے تو تیری رضا کے لیے صدقہ کیا، تو نے چور کو دلا دیا، زانیہ کو دلا دیا، غنی کو دلا دیا۔ جواب دو ملے، میرے بندے جو تو نے صدقہ کیا ہے، پہلی خوشخبری یہ ہے تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا۔ دوسری خوشخبری، چور انسان ہونے کے ناطے سے کچھ کھاتا ہوگا، لیکن تیرا مال جب اس نے استعمال کیا، اس نے زندگی کی چوریوں سے توبہ کر لی، اتنا بابرکت یہ مال بنا، اور تیرے اس مال کی وجہ سے اس بدکار عورت نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا، اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ سے توبہ کر لی۔ یہ تھا تو غنی، لیکن مال سے پہلے بخیل بھی تھا۔ اب اس مال کو استعمال کیا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی توفیق سے نواز دی۔